السلام علیکم طالبات، آج ہم تاریخ اسلام سیکنڈ ایئر چیپٹر 1 میں عباسی تحریک کے ارتقاء کے بارے میں پڑھیں گے کہ عباسی تحریک کا کس طرح سے ارتقاء ہوا، کس طرح سے یہ ود دا پیسج آف ٹائم ایوالو ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے محمد بن علی عباسی کی قیادت کا دور ہم دیکھتے ہیں۔ امام ابو ہاشم عبداللہ نے اپنی وفات کے وقت خفیہ ہاشمی تحریک کی جو سربراہی تھی محمد بن علی عباسی کو سونپ دی تھی۔ یہ سارا بیک گراؤنڈ آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے۔ اور محمد بن علی جو تھے وہ اعلیٰ تنظیمی صلاحیتوں کے مالک تھے، بہت ذہین انسان تھے اور خفیہ تنظیم چلانے کے لیے انتہائی موزوں شخصیت تھے، اور اپنی ملنساری، خدمت خلق اور عوامی انداز کے سبب عوام میں بہت مقبول شخصیت تھے۔ ان کے بھائیوں کی تعداد 23 تھی، جبکہ ان کے 8 بیٹوں میں بھی فوج کی قیادت انقلاب لانے کی صلاحیتیں موجود تھیں۔ ان کا بڑا بیٹا ابراہیم ان کی وفات کے بعد تحریک کا قائد بنا، ابو العباس صفا پہلا عباسی خلیفہ بنا اور ابو جعفر منصور دوسرا خلیفہ، اور اس کے علاوہ عباس، یکشا اور موسیٰ بھی اچھے جرنیل تھے۔ محمد بن علی عباسی کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے عباسی خاندان کو متحد کر کے رکھا تھا۔ محمد بن علی عباسی کی ربع صدی کی قیادت نے ہاشمی تحریک کو ایک منظم قوت بنا دیا تھا، اور ان کی وفات 124 ہجری 742 عیسوی کے وقت یہ تحریک اپنی جڑیں پکڑ چکی تھی، اور اس پر قابو پانا اموی حکمرانوں کے بس کا روگ نہ رہا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت میں اس نے ان کی نرم مزاجی سے پورا فائدہ اٹھایا، اور اس نے اپنے دائیوں کو ہدایت کی کہ تحریک کو آل محمد اور اہل بیت ہی کے نام سے جاری رکھا جائے تاکہ عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ عراق میں اس کا جو معتمد غلام تھا میسرہ، ابو رباح اور ابو سلمہ خلال، یہ اس کے دائی تھے۔ خراسان میں محمد بن جنیز، ابو اکرمہ السراج، حیان العطار اس کے دائی تھے۔ امام ابراہیم کی جانشینی جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ جو تھا وہ بہت ہی مختصر تھا، اور ان کا جانشین یزید بن عبد الملک بھی جلد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ہشام بن عبد الملک نے اس تحریک کا سنجیدگی سے نوٹس لیا اور اسے ختم کر دینے کا فیصلہ کیا، اور اس نے جاسوسوں اور سراغ رسانوں کا ایک جال پھیلا دیا، اور اس تحریک کے دائی جب اور جہاں کہیں ملتے ان کو قتل کروا دیا جاتا۔ بالآخر ہشام کے جو مخبر تھے انہوں نے تحریک کے قائد محمد بن علی عباسی کا سراغ لگا لیا اور محمد بن علی کو قید خانے میں ڈال دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے گلا گھونٹ کر قتل کر دیا گیا تھا 124 ہجری 742 عیسوی میں، لیکن اپنی وفات سے پہلے وہ خراسان اور عراق میں اپنا مضبوط نیٹ ورک قائم کر چکے تھے، اور اسے ختم کرنا شام کے جو کمزور جانشین تھے ان کے بس کا روگ نہیں تھا۔ محمد بن علی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے ابراہیم نے عباسی تحریک کی قیادت سنبھالی، اور امام ابراہیم بھی عوام میں مقبولیت رکھتے تھے اور اعلیٰ تنظیمی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ ہشام نے 125 ہجری بمطابق 743 میں وفات پائی، اور اس کی ڈیتھ کے بعد 2-3 سال میں 3 خلفاء جو تھے یکے بعد دیگرے سربراہ حکومت بنے، اور بالآخر 127 ہجری 744 عیسوی میں مروان بن محمد خلیفہ بنا، جو کہ عباسی تحریک کا مقابلہ کرتے ہوئے شکست ہوئی جس کو، اور مقتول ہوا۔ اب ابو مسلم خراسانی جو ہے وہ ان کی تحریک میں کس طرح سے شمولیت ہوئی یہ ہم دیکھتے ہیں۔ عباسی دعوت کی کامیابی میں سب سے جو میجر رول ہے، سب سے جو مین کریکٹر ہے، اہم کردار، وہ ابو مسلم خراسانی کا ہے۔ اور ابو مسلم کا اصل نام جو تھا ابراہیم بن عثمان تھا۔ اس کے ابتدائی حالات کے بارے میں مختلف روایات ہیں، اور
ایک روایت یہ ہے کہ وہ معروف ایرانی دانشور بزر جمبر کی نسل سے تھا، اور اس کی تاریخ پیدائش 727 عیسوی اور جائے پیدائش اصفہان بتائی جاتی ہے۔ اور اس کا باپ بچپن میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اس نے مرتے وقت اپنے بچے کی جو تعلیم و تربیت تھی عیسیٰ بن موسیٰ کے سپرد کی تھی، جو کہ محبان اہل بیت میں سے تھا۔ اور کوفہ کے اموی جو گورنر تھے، انہوں نے عیسیٰ بن موسیٰ کو جیل بھجوا دیا، اور ابو مسلم سے اس سے ملاقات کے لیے جاتا، تو بہت سے جو عباسی دائی تھے وہ بھی ملاقات کے لیے آئے ہوئے ہوتے تھے۔ اور اس فضا میں ابو مسلم نے بچپن ہی میں عباسی تحریک کے جو مقاصد تھے اور طریقہ کار اس کو سمجھ لیا تھا۔ امام ابراہیم سے ابو موسیٰ کی ملاقات جو معروف عباسی دائی قحطبہ کی وساطت سے ہوئی۔ امام ابراہیم اس زمانے میں روپوش تھے، اور ابو مسلم ان سے اکثر ملتا رہتا تھا۔ وہ فارسی نژاد تھا اور عربوں سے شدید نفرت کرتا تھا، اور وہ اموی حکومت کی عربیت سے سخت بیزار تھا، اور ان کی حکومت کے خاتمے اور اہل فارس کی قومی عظمت کی بحالی کی شدید خواہش رکھتا تھا۔ امام ابراہیم کو اس کے خیالات اور گفتگو کرنے کا جو انداز تھا وہ بہت پسند آیا، اور انہوں نے اسے خراسان میں عباسی دعوت کا امیر مقرر کر دیا۔ اسے عباسی علم صاحب وہ عطا کیا، اور دوسرے باقی تمام جو نقیب تھے ان پہ برتری دے دی گئی۔ اس طرح اس وقت اس کی عمر صرف 19 سال تھی جب جو ہے وہ یہ عباسی تحریک میں ایک مین کارکن کی حیثیت سے ان کی شمولیت ہوئی۔ ابو مسلم خراسانی نے خراسان پہنچ کر تمام جو عباسی نقیب تھے ان کو جمع کیا، ان کی باقاعدہ تنظیم قائم کی، کونسل قائم کی، ان کی ایک نقیب سلیمان کو ان کا سربراہ مقرر کیا، اور خراسان میں بھی ہر طرف اپنے جو کارکن تھے ان کا ایک نیٹ ورک جو ہے وہ پھیلا دیا، ایک جال پھیلا دیا، جو مختلف بحروب دھار کر عوام اور بااثر لوگوں تک رسائی حاصل کرتے تھے، اموی مظالم کی داستانیں سناتے تھے، اور اہل بیت کی مظلومیت کا رونا رو کر ان کی حمایت حاصل کرتے تھے۔ اعلانیہ بغاوت کا آغاز کس طرح سے ہوتا ہے؟ تو اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک کی ڈیتھ جب ہوتی ہے 125 ہجری میں، تو اس کے بعد خلفاء جو تھے بنو امیہ کے وہ تیزی سے بدلتے رہے، اور اس سے اموی اقتدار کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، اور عباسی دعوت اس زمانے میں بہت تیزی سے پھیلتی رہی۔ تحریک عباسی کے جو قائدین تھے، دائی اور ہمدرد، اب اس قابل تھے کہ تحریک کو خفیہ چلانے کی بجائے اعلانیہ بنو امیہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اور ان کو ہدایات بھی آ چکی تھیں جس کے مطابق ابو مسلم خراسانی نے سیاہ لباس پہن کر 25 رمضان 129 ہجری 747 میں پرگنہ خراسان کا ایک گاؤں تھا سفید نج، وہاں پہ آگ کا ایک بڑا الاؤ روشن کیا اور تحریک کا باقاعدہ اور اعلانیہ آغاز کیا۔ آپ نے یہ جو ڈیٹس ہیں اور یہ جو جگہ کا نام ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ عباسیوں نے بنو امیہ کے سفید پرچم کے مقابلے میں سیاہ پرچم کو اختیار کیا، چنانچہ طے شدہ پروگرام کے مطابق سب لوگ ایک مقام پہ جمع ہوئے جہاں ابو مسلم خراسانی ذل و صحاب دونوں علم اٹھائے موجود تھا۔ اس موقع پر امام ابراہیم نے اسے امیر اہل بیت رسول کا لقب دیا۔ اب تحریک عباسی جو ہے وہ منزل بہ منزل اور لحظہ بہ لحظہ ترقی پاتی جا رہی تھی۔ ملک جو تھا وہ خانہ جنگی اور انتشار کی حالت میں تھا، خوارج کی سرگرمیاں عروج پر تھیں، اور بنو امیہ اور عرب قبائل وہ بھی آپس میں جو ہے وہ باہم دست و گریباں تھے۔ عباسی دائیوں نے یہ ساری صورتحال کو مناسب سمجھتے ہوئے بر وقت قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا، چنانچہ جیسا کہ پہلے ہم نے ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے، تو ابو مسلم نے اپنے منشور کا اعلان کرتے ہوئے مئی 747 AD میں کھلم کھلا اعلان خروج کیا۔ وقت مقررہ پر خراسان کے کونے کونے سے ہزارہا لوگ جو تھے وہ اپنے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے ڈنڈے لیے، جن کا نام انہوں نے کافر کوب رکھا تھا، سیاہ علم لہراتے ہوئے گھروں سے
باہر نکل آئے۔ اب مرو اور خراسان پہ قبضہ جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے 747 AD میں۔ عراق اور خراسان کا جو اموی حکمران تھا نصر بن سیار، اگرچہ کہ بہت جہاندیدہ اور باصلاحیت انسان تھا، لیکن قبائلی تعصب کا وہ بھی شکار تھا، اور عربوں کی جو یمنی قبائل سے وہ اناد رکھتا تھا۔ چنانچہ یمنیوں اور ان کے جو دوست قبیلہ ربیہ نے جدی کرمانی کی سرکردگی میں علم بغاوت بلند کر رکھا تھا۔ عربوں کی یہ خانہ جنگی ان کے قومی مفاد میں نہ تھی، کیونکہ ابو مسلم خراسانی اس سے فائدہ اٹھانے کی طاق میں تھا۔ عربوں کے یمنی اور مصری دونوں قبائل اس کی امداد کے محتاج تھے، اور ابو مسلم کچھ عرصہ خاموشی سے حالات کا مطالعہ کرتا رہا۔ بالآخر اس نے سازش اور مکر و فریب سے عربوں کی جو خانہ جنگی تھی اس کی آگ کو بھڑکایا، تاکہ ان کی قوت کو کمزور کیا جا سکے اور عباسی دعوت کی کامیابی ممکن ہو۔ تو ابو مسلم خراسانی نے سیاست سے کام لیتے ہوئے جدید کرمانی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ نصر بن سیار اس گٹھ جوڑ پر گھبرایا اور اس نے عربی قومیت کی بنا پر کرمانی کو دعوت اتحاد دی، مگر جب جدید کرمانی سے ملاقات کے لیے گیا تو نصر نے اسے راستہ میں ہی قتل کروا دیا، اور یہ اس کی ایک بہت بڑی غلطی تھی، کیونکہ کرمانی کے بیٹے علی کرمانی نے مشتعل قبائل کے ساتھ جو ہے وہ ابو مسلم سے اتحاد کر لیا تھا، اور نصر نے اس سنگین صورتحال کا جو نقشہ ہے وہ اس طرح ایک منظوم خط تحریر کیا خلیفہ مروان ثانی کو، اور اس میں بیان کیا۔ جو تھا اس ٹائم پہ ضحاک بن قیس خارجی کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا، اس لیے نصر بن سیار کو مدد نہیں بھیج سکا، اور اس وقت خراسان میں 4 طاقتیں تھیں۔ نصر بن سیار جو کہ اموی گورنر تھا، علی بن جدی کرمانی جو کہ یمنی قبائل کا سربراہ تھا، شیبانی خارجی، اور ابو مسلم خراسانی جو کہ عباسی تحریک کا داعی تھا، اور چاروں ایک دوسرے سے مختلف عقیدہ اور مفاد رکھتے تھے، لیکن اپنے حریفوں میں سے کسی ایک کو ختم کرنے کے لیے خفیہ ساز باز کرتے رہتے تھے۔ شیبان خارجی نے علی بن جدی کرمانی اور نصر کی صلح کروانے کی کوشش کی تاکہ ابو مسلم خراسانی نصر کے مقابلے پہ آ جائے، تاہم ابو مسلم خراسانی نے علی کرمانی کو یاد دلایا کہ نصر اس کے باپ کا قاتل ہے، اس طرح سے یہ جو منصوبہ تھا یہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا، اور اس کے برعکس ابو مسلم نے کرمانی کے ساتھ اتحاد کر کے مرو کا جو علاقہ تھا وہاں پہ قبضہ کر لیا، اور ہرات پر اس کی ایک فوج پہلے سے ہی قبضہ کر چکی تھی۔ ابو مسلم خراسانی نے مرو کے دارالامارہ میں بیٹھ کر عوام سے بیعت لی۔ نصر مرو کی ناکامی کے بعد سرخس اور توس ہوتا ہوا نیشا پور گیا، اور اسی فرار کی کیفیت میں رے اور ہمدان کے درمیان کسی مقام پہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ مرو کے بعد ابو مسلم خراسانی نے سارے خراسان پر قبضہ مستحکم کر لیا، اور اس نے اپنی عرب دشمنی کے سبب علی کرمانی اور عثمان کرمانی دونوں کو قتل کروا دیا، حالانکہ وہ اس کے حلیف تھے اور خراسان پر قبضہ کرنے میں انہوں نے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ امام ابراہیم کا قتل کس طرح سے ہوا یہ ہم دیکھیں گے۔ دوسری جانب مروان ثانی اس دوران میں عباسی خلافت کے حقیقی بانیوں کا سراغ لگانے کی فکر میں تھا، اور انہی دنوں میں ابو مسلم خراسانی کا ایک جو کارندہ تھا وہ خفیہ پیغام لے کر ابراہیم کے پاس جا رہا تھا کہ مروان کو اس کی خبر ملی، اور مروان نے قاصد کو گرفتار کیا اور اسے 10,000 درہم کا لالچ دے کر ابراہیم کا جواب اسے واپس لا کر دینے پر رضامند کر لیا۔ پروگرام کے مطابق یہ جاسوس ابراہیم کا پیغام لے کر سیدھا مروان کے پاس پہنچا۔ اس خط میں ابو مسلم کے نام یہ انسٹرکشنز تھی کہ وہ دشمنوں کا خاتمہ کرنے میں جلدی کرے اور کسی عربی بولنے والے کو زندہ نہ چھوڑے، اور یہ قطعی ثبوت پا کر مروان نے ابراہیم کو گرفتار کر لیا اور اس سے باز پرس کی، لیکن انہوں نے کچھ بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر مروان نے ان کا یہ جو خط تھا وہ نکال کر سامنے رکھ دیا، اور جب ان سے کوئی جواب نہیں بن پڑا تو وہ خاموش ہو گیا، اور پھر مروان نے انہیں قید میں ڈال کر قتل کروا دیا۔ ابراہیم جو تھے ان کی وفات کے بعد ان کے جو بھائی تھے وہ جانشین ہوا ابو العباس عبداللہ اور ابو جعفر منصور حمیمہ
جو کہ فلسطین کے علاقے میں ایک شہر ہے، اس کو چھوڑ کر کوفہ چلے گئے، اور وہاں ابو مسلم خراسانی اور دیگر دائیوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی اور خروج کی تیاریاں جو تھی وہ مکمل کر لیں۔ اب کوفہ پر قبضہ کس طرح سے ہوتا ہے اور ابو العباس کی بیعت کس طرح سے ہوتی ہے؟ تو خراسان کی فتح کے بعد ابو مسلم خراسانی نے طوس اور قحطبہ نے نیشاپور، جرجان، رے، نہاون، اصفہان اور حلوان پر قبضہ کر کے کوفہ پر چڑھائی کر دی۔ قحطبہ اس جنگ میں مارا گیا، لیکن اس کے بیٹے حسن نے ابن حبیرہ والی عراق کو شکست دے کر کوفہ پر قبضہ کر لیا۔ ابو العباس اور ابو جعفر امام ابراہیم کے قتل سے خوفزدہ ہو کر حمیمہ سے کوفہ آ گئے تھے۔ ابو سلمہ خلال پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ تھوڑی سی حیل و حجت کے بعد اس نے ابو العباس کی حمایت کا اعلان کر دیا، اور ابو العباس کو اپنے بہت سارے حامیوں کے ساتھ جو ہے وہ کوفہ کی جامع مسجد میں لایا گیا، اور جہاں پہ 30 اکتوبر 749 کو اس کی بیعت عامہ ہوئی۔ معرکہ ذاب کس طرح سے ہوتا ہے؟ بیٹل آف ذاب تو 25 جنوری 750 AD 11 جمادی الثانی 132 ہجری کو دریائے ذاب کے کنارے پہ آخری جو اموی خلیفہ تھا مروان ثانی اور عباسی لشکر، ان کے درمیان معرکہ آرائی ہوئی۔ آپ نے یہ ڈیٹس اور یہ پلیس جو ہے وہ اس کو یاد رکھنا ہے۔ تو چونکہ یہ دریائے ذاب کے کنارے پہ ہوئی تھی جنگ، اس لیے اس کو بیٹل آف ذاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اموی جوانوں اور سپاہیوں نے انیشلی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بہادری کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئے، اور عبداللہ بن عباسی، علی عباسی جو تھے، اس کے لشکر کو شکست ہوگی، لیکن جلد ہی اس نے اپنی جو افواج تھی ان کو دوبارہ سے ری آرگنائز کیا اور ان کو آن فٹ لڑنے کا حکم دیا، اور یہ دیکھ کر مروان جو تھا اس نے بھی اپنی جو اموی سپاہ تھی، اموی جو آرمی تھی، اس کو بھی آن فٹ لڑنے کا حکم دیا۔ مروان نے اپنی فوج کے سامنے تمام جو اموال تھے اس کا ڈھیر لگا دیا، مینس کہ ان کو تاکہ وہ اس کی لالچ میں جو ہے وہ جنگ میں بہادری کے ساتھ حصہ لے، لیکن یہ ہوا کہ اس سے بہت زیادہ مس مینجمنٹ ہوگی، بہت بد نظمی پیدا ہوگی، اور مروان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ان کے ذریعے ان کو روکنے کا حکم دیا، تو اس پر وہ شور مچانے لگے کہ ہزیمت ہزیمت، شکست ہو گئی، اور یہ دراصل عباسی جاسوسوں کی سازش تھی، جس پر مروانی فوج میں بھگدڑ مچ جاتی ہے، اور مروان بھی جو ہے وہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے اور بھاگ کے موصل چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں کے جو اموی حاکم تھے اس نے شہر کا دروازہ اس پہ بند کر دیا، جس پر وہ حمص چلا جاتا ہے۔ اب مروان کا قتل کس طرح سے ہوتا ہے اور اموی خلافت کا خاتمہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ تو حمص سے مروان دمشق پہنچتا ہے، اور وہاں پہ جو اموی عمال تھے، آفیسر جو تھے، عمال حکومت، ان کو مقابلہ کی ہدایت دے کر خود جو ہے وہ فلسطین جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اور اس کی عدم موجودگی میں عباسی چند روز کے بعد دمشق پہ قابض ہو جاتے ہیں۔ اب مروان جو وہ مصر پہنچا اور بوسیر کے مقام پہ خیمہ زن ہوا۔ عبداللہ بن علی عباسی اس کا تعاقب کر رہا تھا، اس نے صالح ابو اون کو اس کے پیچھے بھیجا، اور مروان نے بہت ہی بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے ایک شدید حملہ کیا کہ عباسی وہاں سے بھاگ نکلے، لیکن دوبارہ پھر سے یہ پلٹ کے دوبارہ انہوں نے مروان کے اوپر اٹیک کیا اور مروان کو گھیر لیا۔ اس دوران کہتے ہیں کہ جنگ کسی نے بڑھ کے اس کو نیزہ مارا، جس سے کہ وہ گر پڑا، اور کسی نے آواز لگائی کہ امیر المومنین گر گئے، اور اس دوران کوفہ کے ایک انار فروش نے زخمی مروان جو تھے ان کا سر کاٹ دیا اور اسے اپنے سپہ سالار ابو اون کو دے دیا، اور اس نے اس سر کو دوسرے کمانڈر صالح کے پاس بھجوا دیا، جس نے ان کی زبان کاٹ کر ابو العباس کے ہاں روانہ کر دی۔ تو مروان کی وفات کے ساتھ ہی اموی خلافت کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے 11 جولائی 750 ہجری میں۔ آپ نے یہ ڈیٹس جو ہیں وہ یاد رکھنی ہے، اور اس طرح سے عباسی خلافت کا قیام ہو جاتا ہے۔ بنو امیہ کے جو آخری یہ حکمران تھے
ان کے قتل کے بعد ابو العباس عبداللہ صفا کے لقب سے تخت نشین ہوتا ہے، اور اس کی امامت کی بیعت ابراہیم کی موت کے بعد 747 میں آلریڈی ہو چکی تھی، لیکن خلافت کی جو بیعت تھی 30 اکتوبر 749 عیسوی کو ہوئی، اور اس وقت ہوئی جب عباسی دائیوں نے کوفہ پر اپنا قبضہ مستحکم کر لیا تھا۔ مروان کے قتل کے بعد دنیا اسلام کے خلیفہ کی حیثیت سے یہ تسلیم کر لیا گیا، اور اس طرح سے باقاعدہ طور پہ عباسی خلافت کا آغاز ہوتا ہے۔